پاکستان میں جاری دہشت گردی کی لہر پر بریفنگ دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے. مجھے کہنے دیجئے، میں کسی نیگیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایز این انڈیپینڈنٹ ویور اور لسنر اتنے بھونڈے انداز میں اپنا موقف بیان کیا ہے، اس سے بہتر تھا کہ وہ سکرین پہ طلوع نہ ہوتے، یا پھر کسی ایسے شخص کو یہ ذمہ سونپنا چاہیے جس شخص کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو. حقائق ہوتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس بیان کے ساتھ آپ کے ذاتی نظریات نہیں جڑے ہونے چاہیے. وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بڑے غیظ و غضب اور طیش کے عالم میں ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ پوری قوم اس وقت جو آپریشنز جاری ہیں، بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے میں، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور روز بروز کلیئرٹی آتی چلی جا رہی ہے. میں ان کی اس غلط فہمی یا خوش فہمی کو کیا نام دوں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پوری قوم اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا چلائیں جی، ذرا دکھائیں. اب جناب کسی نے کچھ چلایا اور سکرین پہ آصف علی زرداری، قومی بیماری. اب وہ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، دہشت گرد اس وقت تک پیچھا کریں گے جب تک کسی آخری دہشت گرد تک کو ہم ختم کر کے نہیں رکھ دیتے. اس کے بعد کہا ہاں جی چلائیں جی. اس کے بعد شہباز جوکر بیچارہ، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ کمال کر کے رکھ دیا ہے جی ہماری فوج نے. پھر کہا چلائیں جی. اب فارم 47 کے ذریعے 70,000 ووٹوں سے ہارنے کے باوجود بھی جیتی ہوئی قرار دی گئی، اور پھر وزیر اعلیٰ بنا دی گئی مریم صفدر. اب وہ بھی لگی ہوئی ہے فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج، بھارتی پراکسیز، لابلا، اور فوج کی تعریفیں اور ان آپریشنز کی تعریفیں. اس کے بعد پھر چلایا گیا وہ ایک سانڈ سا پکڑ کے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر چلا دیا گیا وہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کو چلا دیا گیا. یہ سارے کا سارا کرپٹ ٹولہ، سارے کے سارے خارے ہوئے لوگ، سارے کے سارے عوامی سطح پر ریجیکٹڈ اینڈ ریجیکٹڈ لوگ. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اگر ان کے شکلیں دکھا کر اور ان کے فرمودات سنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی مرکز تو درکنار، صوبے بھی اس بیانیے کے ساتھ ہیں. اور پھر ایک حوالہ یہ بھی دیا کہ جناب یہ تو چھوڑیں، علماء و مشائخ. کون علماء و مشائخ؟ وہ ایک شخص نے، طاہر اشرفی نے اکٹھا کیا ان سب کو. تو مولوی کے لیے اتنا ہی کافی. مولوی بنتے ہوئے دیر کیا لگتی ہے؟ 2.5 مہینے داڑھی نہ منڈوائے، ایک پرنا خریدے، یہ داتا دربار سے شیشی پکڑ کے تھوڑی سی خوشبو لگائے بازاری سی، سر میں امامہ باندھ لے، تو آپ کا شمار علماء مشائخ میں کر دیں گے یہ لوگ. اور وہ کون ہے؟ ناظرین کرام، میں اجازت مجھے دے دیجیے، یہ میں احمد شریف صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک شہردار میرے پاس آ گیا. اس نے کہا جی ایک عربی نے میرے پیسے مار لیے ہیں دبئی میں. تو طاہر اشرفی کا وہ جاننے والا ہے، چونکہ یہ دبئی جاتا رہتا ہے. تو میں نے کہا ان سے کبھی بات نہیں ہوئی؟ کہتا وہ 2 مہینے پہلے آئے تھے یہاں پی سی میں نے ٹھہرایا تھا. طاہر اشرفی سے کہا تھا کہ پیسے لے دو. تو طاہر اشرفی نے وہ شراب وراب کھل گئی، ہاں کہنے دیجیے مجھے، شراب کھل گئی. اور جب چوتھا پیک گیا تو وہ جو دبئی والا تھا آیا ہوا، اس نے کہا جی یہاں نسوانی ہاتھوں سے پینے کا مزہ آئے گا. تو طاہر اشرفی نے پرے کیا، اس نے کہا یار، اس نے پیسے دیے اسے. طاہر اشرفی نے بتایا کہ 30,000 روپیہ پر ہیڈ دیا ہے اور 3 لڑکیوں کو بلوا لیا. اور جب منہ کالا کرنے کی باری آئی اس کی، جس نے پیسے لینے تھے اور جس نے جیب سے پیسے دیے تھے، تو اس نے اس لڑکی سے پوچھا. اس نے کہا جی ہمیں تو 15,000 روپیہ دیا گیا ہے. اندازہ کر لیجیے طاہر اشرفی لڑکیاں منگوا کے وہ بھی آدھے پیسے جیب میں ڈالے. اس عمر کے حصے میں کبھی کوئی بات میں ایسی کر سکتا ہوں جس کی میں نے تصدیق نہ کرنی ہو؟ میں نے تصدیق کی ہوئی. اللہ کو جواب دے ہوں میں اپنے ان الفاظ کا، اور میں پاک کلام کے نیچے بیٹھ کے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. تو یہ ہیں ان کے علماء و مشائخ. اس دیگ سے ایک دانہ کافی ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے موٹا ہے، جو سب سے قریب ہے ان کے. باقی اس کی تمیم کر لیں، جنرلائز کر لیں. یہ ان کے علماء و مشائخ ہیں جنہیں یہ بٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سارے کا سارا وہ دینی اور مذہبی جو سیکٹر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے اس بیانیے کے ساتھ. اب ناظرین کرام اندازہ کر لیجئے ان کی سادگی کا. افغانستان ہمارا ہمسایہ مسلم ملک ہے. اب احمد شریف صاحب جب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہوں کہ جناب افغانستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، یہ عدن بھی کہہ رہا ہے، یہ یمن بھی کہہ رہا ہے، یہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، یہ چائنا بھی کہہ رہا ہے، یہ رشیا بھی کہہ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کہ ممالک گنوانے شروع کر دیے. آئیں میں آپ کو بتاؤں یہ سچ یہ ہے.
اگر سچ نہیں بولوں گا تو میرا دم گھٹے گا. پاکستانی ہوں میں, اپنے وطن سے محبت ہے مجھے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام تک سچ پہنچے, نتھرا ہوا سچ, مکمل سچ. مکمل سچ یہ ہے کہ وہ تو دہشت گردی سے واقف ہی نہیں تھے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں. یہ ہماری فوج نے دہشت گردی سکھائی انہیں. مقرر کہتا ہوں, غلطی کی, اس کا خمیازہ بھی بھگت لیا سوویت یونین نے. وہ سوویت یونین نہ رہا, روس بن گیا, ٹوٹ پھوٹ گیا. غیرت مند قوم ہے. ایک اس کا جغرافیہ ایسا ہے کہ وہ تو 10 بندے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے ہوں, نیچے پورا بریگیڈ مار مکاتے ہیں. وہ جب روس آیا تو وہ پاکستان کی سرحدیں آپ لوگوں نے کھول دی, پاکستان نے کھول دی. اس وقت بھی ایک فوجی حکمران تھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج جو ہماری تقدیر ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتی اگر اس وقت جب روس نے قبضہ کیا تھا افغانستان پر, اگر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت اس ملک کا سربراہ ہوتا, تو یہ جو مصیبتیں آج ہم بھگت رہے ہیں یہ کبھی یہ ہمارے متھے نہ لگتی. یہ جنرل ضیاء الحق تھا, یہ ISI تھی. آج بھی فخر کرتے ہیں لوگ. حمید گل فخر کرتا کرتا اس دنیا سے چلا گیا کہ جی ہم نے روس کو شکست دی تھی, جی جناب ہم نے یہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ 40 لاکھ افغان یہاں آ گئے. وہ مولوی جن کی جیبوں سے تمباکو صرف نکلا کرتا تھا, یہ مفتی محمود جو ہمسایوں سے روٹی منگوا کے کھایا کرتا تھا, یہ اس کی اولاد ہے. آج کھرب پتی اگر ہیں تو یہ اس جنگ کی طفیل ہیں. جگہ جگہ پہ جس مکتب فکر کا بھی کوئی مولوی ملا ہے, KPK اور بلوچستان کو لگتی طویل سرحد پر جگہ جگہ پہ انہوں نے مدرسے کھولے, وہاں جہاد کی تعلیم دی گئی, پھر ٹریننگ سینٹر ساتھ کھولے, امریکی اسلحہ ہاتھوں میں پکڑایا گیا, اور پھر کچھ تو خون, لہو زمین افغانستان کی نسلیں برباد کر کے رکھ دی ہم نے انہیں جہاز سکھا کر. اور پھر جب امریکہ کا وہ نکل گیا مقصد تو چلا گیا وہ, پھر افغانی نے خود آپس میں لڑنا شروع کر دیا. امریکی ٹھکانوں میں دنیا بھر میں حملے شروع کر دیے. پھر القاعدہ بھی ساتھ آ ملی, اسامہ بن لادن بھی آ گیا. اس کے بعد ٹوئن ٹاور ہوا, 9/11. یہاں مشرف تھا جو آسمانی لہجوں میں باتیں کیا کرتا تھا, مکے دکھایا کرتا تھا قوم کو. تو 9/11 کے بعد جب ایک فون آیا جنرل مشرف کو تو پانی بہہ نکلا پینٹ کے اندر سے. حکم ہوا امریکن کہ ہمارے ساتھ مل کر طالبان کو مارو گے, صفحہ ہستی سے مٹاؤ گے, ہمیں ایئر سپیس بھی دو گے اور زمین پر بھی ہمیں ٹھکانے دو گے. سب کچھ انہوں نے دیا. اور انہی افغان مجاہدین کی نسلیں جو طالبان کے نام سے جانی جاتی تھی, یا لیبل انہوں نے لگا لیا تھا اپنے اوپر, ہم نے انہیں مارنا شروع کر دیا. کیا کیا ہم نے؟ پھر انہوں نے پلٹ کر حملے کرنے شروع کر دیے, دہشت گردی شروع کر دی. ہاں پھر بھارت ہے, بھارت آ ملا. تو آج حیران ہو رہے تھے, کچھ چلوا کے دکھا رہے تھے کہ دیکھیں جی ہندوستانی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے. بھئی یہ انٹرنیشنل مقولہ ہے, یہ عالمگیر سچائی ہے کہ جو آپ کے دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ سوال یہ ہے, یہ تو ہو گئی صورتحال کہ کیا جانا چاہیے. سب سے پہلے دہشت گردی کی درست تعریف کرنی ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ کہ تشدد کی لہر کو تشدد کی لہر سے نہیں دبایا جا سکتا. یہ اپنے ہیں, ان کے گریوینسز کا پتہ کرنا چاہیے, ان سے بات چیت کرنی چاہیے, آپریشنز بند ہونے چاہیے. لیکن کیا کیا جائے؟ قصور نہیں ہے. فوج کا کام اور ہے کیا؟ فوج میں بھرتی ہوتے ہی بندوق صاف کرنا, بندوق چلانا, حکم دینا, حکم کی تعمیل کروانا, ان سے توقع بھی کچھ نہیں کی جا سکتی. ان قابل احترام اپنوں سے یہی کچھ ہے نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سیاسی مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اگر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے ہماری فوج, اس کے لیے ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. اس اخلاق کی جرات کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ اقرار کیا جائے قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھا جائے کہ 29 دسمبر 1979 کو روس نے جب قبضہ کیا افغانستان پر, سب سے زیادہ جسے تکلیف پہنچی تھی وہ امریکہ اور اس کے اتحادی تھے. تو ان کی جنگ پاکستان نے فرنٹ لائن پر آ کر لڑنا شروع کر دی. تسلیم کیجئے کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی. یہ اس کا خمیازہ ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جنوری 1980 سے لے کر ہم آج کے دن تک غلط کرتے چلے آ رہے ہیں. پہلے غلط یہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ہم طالبان کی حکومت کس نے قائم کی تھی وہاں؟ ملا عمر کی. ہمارے فوجی گئے تھے سادہ لباس میں. کیا اس سچ سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نصیر اللہ بابر جو انچارج تھے, یہ ہماری آپس میں باتیں چلتی رہی ہیں. ان کے ساتھ ایک تعلق تھا بڑا گہرا. پشاور جیل میں میں, آفتاب شیرپا اور نصیر اللہ بابر ایک ہی کمرے میں تقریباً 2.5 مہینے رہے تھے. کچے سے کمرے میں, حال نما کمرہ تھا. باہر آ کر نصیر اللہ بابر صاحب کے ساتھ ایک بالکل ایک باپ بیٹے والا ایک تعلق تھا.
تو سب پوچھا کرتا تھا میں ان سے. اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آج بھی ہم غلطی کر رہے ہیں. پہلے ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے امریکن اور یورپین جنگ لڑی. ہم نے سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کی استحصالی قوتوں کی جنگ لڑی. ڈالر لیے، اسلحہ لیے، بڑا ڈالر سستا رہا. ہمیں اعتراف کرنا ہوگا یہ طالبان ہم نے بنائے. ہمیں یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم نے دھوکہ دیا افغان مجاہدین کو بھی اور طالبان کو بھی. ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا آج افغانستان کے بارے میں جو زبان اور لب و لہجہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ نقصان دہ ثابت ہوگا آج بھی اور آنے والے کل کو بھی. پھر کہتا ہوں اگر افغان مسئلے کا حل کسی کو چاہیے تو آ جائے، میرے دروازے کھلے ہیں. میں بتاتا ہوں جس طرح آپ حل نکالنے نکلے ہوئے ہیں اس سے بربادی پھیلے گی، بہت بربادی پھیلے گی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ اپنی جگہ ایک خارجی صداقت ہے کہ بھارت پوری طرح سپورٹ دے رہا ہے بلوچوں کو بھی اور پشتونوں کو بھی. تو اٹس پارٹ آف گیم. سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے بنگالی بھائی یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے بنایا تھا؟ نہیں. کیا مسلم لیگ کی بنیاد کہیں لاہور میں پڑی تھی، کراچی میں پڑی تھی، کہیں فیصل آباد میں؟ نہیں، بنگال میں. وہ بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا، جن کا حصہ زیادہ ہے، کیوں وہ مجبور ہوئے کہ بھارت سے انہیں مدد مانگنی پڑی؟ وہ اس لیے کہ ہم نے انہیں مجبور کر کے رکھ دیا. اسی طرح ہم نے مجبور کر کے رکھ دیا ہے پشتونوں کو بھی اور بلوچوں کو بھی. تو ایک تسلسل ہے کہ ہر کڑی نظر کے سامنے ہے. وہ پوری کی پوری ریزمبلنس دکھائی دیتی ہے 1970-71 کے مشرقی پاکستان اور آج کے کے پی کے اور بلوچستان میں. وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں. اسی طرح کے ٹاؤٹ قسم کے صحافی اس وقت بنگالیوں کو یہی کچھ کہہ رہے تھے جو آج آپ کے پاس قریب بیٹھ کر یہ پشتونوں کے خلاف آپ کو دلائل دیتے ہیں اور یہ بلوچوں کے خلاف آپ کو دلائل پیش کرتے ہیں. یہ جنس ہمیشہ رہی ہے. بچیے ان سے. سوچیے پاکستان کا ایک حل. اور میں بتاتا ہوں عمران خان، اصل مسئلہ عمران خان. جنرل احمد شریف صاحب جس وقت آپ یہ ساری گفتگو کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا سبجیکٹ تو قوم کا کچھ اور ہے اور سنا کیا رہے ہیں آپ. وہ بے گناہ جسے آپ نے بند کیا ہوا ہے، رہائی جس کا حق ہے. یہ تو اسی طرح ہے نا کہ آپ کو طوطا پکڑ کے چڑیا پکڑ کے بند کر دے پنجرے میں، بس ٹھیک ہے، اسے دانا ڈالتے رہیں. ہاں چڑیا تو پھر بھی سر ٹکراتی ہے نا، دیکھتی ہے کوئی دروازہ کھلے میں بھاگ جاؤں. وہ کہتا ہے میں نے جانا بھی نہیں، میں اتھے ہی جے لو کر لو گل بھائی. اور میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، وہ کہتا ہے میں یہی ٹھیک ہوں. کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، رکھ لے مجھے آخری سانس، جنازہ نکل جائے گا. نکلے. وہ تو ویسے بھی 74 سال گزر گئے، سب کچھ دیکھ لیا. انسان اس عمر میں پہنچ گئے جب اتنی عزت مل جائے تو عزت تو نہیں گنواتا. ان چور چکوں کے ساتھ وہ بیٹھے گا؟ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. میں کہتا چلا رہا ہوں ناظرین کرام، آپ گواہی دیا کیجئے. کہتا چلا رہا ہوں عدالتوں کے ذریعے رہائی ناممکن. عمران خان سمجھوتا کرے، امپاسبل. پھر ہوگا کیا؟ ڈیڈ لاک لگا رہے. نہ پاکستان چلے گا، نہ اس کی سیاست چلے گی، نہ اس کی معیشت چلے گی. ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے، ایسی غلطیاں اس کے دشمنوں اور مخالفین سے ہوں گی. ان کی غلطیوں کے بدن سے اس کی آزادی طلوع ہوگی انشاءاللہ العظیم. انتظار کیجئے کہ ظلم اور اندھیرے کے دن تھوڑے ہیں. ناظرین اکرام اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.